صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آدمی کا جسم کیا جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا نشان، خون کا گانا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پر زور آندھی آگ جب ٹکرائے گی، پھر یہ عمارت ٹوٹ کر پھر آگ میں مل جائے گی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے مل کے محبت سے دو شیخ اونچی آواز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. فجر کی نماز کے بعد بھی 3 بار وہ دعا پڑھنا سنت ہے، مغرب کے نماز کے بعد بھی 3 بار وہ دعا پڑھنا سنت ہے. ایک آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، ایک اس دعا میں کیا کچھ ہے، ایک اس دعا کی وضاحت کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا. اللہ کے پیارے پیغمبر وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول النبی. 3 جملے ہیں. رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اپنے رب کو معبود مان کر. شکر ہے کہ میرا اللہ میرا معبود ہے، میرا رب ہے اور کوئی نہیں. وبالاسلام دینا، اور شکر ہے کہ دین اسلام میرا مذہب ہے. وبمحمد الرسول النبی، اور یہ بھی شکر ہے کہ محمد الرسول اللہ میرے پیغمبر اور میں ان کا امتی ہوں. کتنے بہترین بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر تورات کی تلاوت کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے میں سرخ ہوا، انار کی طرح لال بن گیا. صدیق اکبر نے ایسا عمر کو کہا طبیعت نبی علیہ السلام کی دیکھ لو. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ غور کیا
پڑھنا چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے عمر آپ تو میری امتی ہیں، آپ تو رات پڑھتے کیوں ہیں؟ اس وقت اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائے تو رات پڑھنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال دیکھا، غصے کی وجہ سے چہرے پہ زردی کے سرخ پن ہونے کے آثار دیکھے، تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے، جلال کو جمال میں بدلنے کے لیے، سرخی کو جمال میں لانے کے لیے، طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ناراضگی سے بچانے کے لیے حضرت عمر بول پڑے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا۔ شکر ہے میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، شکر ہے میں راضی ہوں کہ دین اسلام میرا مذہب ہے، اور شکر ہے میں اس پر بھی راضی ہوں کہ محمد رسول اللہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ جب یہ کلمات پڑھے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ جلال جو والا تھا جمال میں بدل گیا۔ ابھی میرے گھر میں ایک دو مہمان آئے، میرے پاس بیٹھے تو چار باتیں، میرا بچہ بیمار ہے، اس کی بیمار کرسی کے لیے ہے، تو میں نے اس وقت سوچا کسی کا دل لینے کے لیے پیسے نہیں لگتے، کسی کو خوش کرنے کے لیے پیسے نہیں لگتے، اتنی مشقت نہیں کرتے، بس خلوص سے آ کے دو چار کلمے ایسے حوصلے کے کہہ دو، الحمدللہ دل اس کا جیت لوگے۔ اور کسی کا دل لینا یہ بہت بڑا کام ہے، اور بڑا کام اللہ نے ہمیشہ آسان کیا، بڑا کام اللہ نے ہمیشہ آسان کیا۔ مثال دوں آپ، سونا ضرورت ہے، سونا چاندی آپ کی ضرورت ہے، لیکن اتنی ضرورت بھی نہیں کہ آپ زندہ نہ رہ سکیں۔ ضرورت تو ہے، اتنی ضرورت بھی نہیں کہ اس بغیر آپ مر جائیں گے، زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ نے اس کو کتنا مہنگا کیا ہے، بازار میں جا کے تولے کا پوچھے، آپ کی ضرورت ہے، لیکن شکر الحمدللہ اتنی ضرورت نہیں کہ نہیں لے کے تم مر جائیں گے، مہنگا اللہ نے اس لیے۔ پانی اس سے بھی بڑی ضرورت ہے، اور اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ مالک نے وہ سونے کی طرح بھی نہیں کیا، وہ آٹے کی طرح بھی نہیں کیا، وہ چینی کی طرح بھی نہیں کیا، وہ پتی کی طرح بھی نہیں کیا، وہ بالکل آزاد کر دیا۔ ہوا کے ساتھ انسان کی زندگی ہے، یہ ہوا نہ چلے تو آدمی مر جائے گا۔ آکسیجن لگاتے ہیں یہ آتا رہے، یہ ہوا چلے تو انسان کی زندگی کا پتہ چلے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے سونے چاندی کی طرح، لباس کی طرح مہنگا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا جس سے میرا بندہ زندہ رہ سکتا ہے اس کو مہنگا کر کے دکھاؤں گا۔ ضرورت وہ بھی ہے، جس سے میرا بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اس کو آسان کر کے دکھاؤں گا۔ بڑا کام ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یہ دعا سنی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اعلان کر کے بتاتا ہوں جو بندہ صبح بھی اس کو 3 بار پڑھے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، صبح 3 بار پڑھے گا، شام سے پہلے مر جائے تو جنتی ہے۔ شام کو جو 3 بار پڑھے گا صبح سے پہلے مر جائے تو بولو کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اور جنتی کیوں نہ بنے؟ اس دعا میں 3 بڑے مقصدی چیزیں آتی ہیں۔ پہلی مقصدی چیز رضیت باللہ ربا، ایک اللہ کا نام ذاتی ہے اللہ، آپ سب کا نام ایک ہی، کسی کے 2 نام نہیں ہونا، جو ماں رکھ لیں وہی نام ہوتا ہے۔ قاری صاحب کے نام، عالم کے نام، مولوی کے نام، ڈاکٹر کے نام، ماسٹر کے نام، یہ تو عہدے ہیں، اصل نام ہے اللہ کا ایک ہی نام اللہ۔
رب ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا، یہ تو صفتیں ہیں اللہ کی۔ تو اللہ ایک ذاتی نام ہے۔ تو حدیث کیا کہتی ہے، دعا کیا کہتی ہے، رضیت باللہ، اللہ میں راضی ہوں تجھ پر، ربا کہ تو میرا رب ہے۔ اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب مانوں گی؟ نہیں ماننا، نہیں ماننا، ورنہ نماز کو پھر مسجد میں نہ، ورنہ کی بات ورنہ کی بات۔ اللہ ہے اور اللہ رب ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی دعا کیا کہتی ہے، رضیت باللہ ربا، ربا شکر ہے اللہ تو میرا رب ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھتے ہیں رب کس کو کہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہے، میں ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن کھول رہا ہوں۔ آمنے سامنے اتنی سچی بات نہیں ہوتی جتنی قرآن میں سچی بات ہے۔ میں ابراہیم خلیل اللہ سے قرآن کھول کے پوچھا، ابراہیم خلیل اللہ نے مجھے رب کا تعارف کیسے بتایا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 78، سورت کا نام سورت شعراء اور پارہ نمبر 19۔ ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور کوئی بارش برسانے والا مانتا تھا، دوسرے کو بیٹا دینے والا مانتا تھا، تیسرے کو قسمت مقدر بدلنے والا مانتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا تھا۔ وہ ابراہیم، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ تو سارے میرے دشمن ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ تو سارے میرے دشمن ہیں جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ تو سارے میرے دشمن ہیں۔ اچھا اٹھاؤ اس کو آگ میں ڈالو یار، یہ ہمارے معبودوں کو دشمن کہتا ہے۔ آگ میں ڈالا تو آگ نے کچھ بھی نہیں کیا، آگ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے آگ رب کے اڈر پہ جلائے گی، نہیں تو نہیں جلائے گی۔ آپ نے بھی آج کے بعد ایسا کہا، تو جو کہتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا غیر سے، انشاءاللہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کہتے ہیں ڈراتے ہیں خوابوں میں، پھر بہت کچھ نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے یہ میرے دشمن ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اٹھا کے آگ میں ڈالا، رب نے آگ کو حکم دے دیا اے آگ سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، ابراہیم کا بال بھی نہ جلے۔ ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو نمرود بادشاہ حیران ہو گیا، دنیا کا بادشاہ تھا، ملک کا نہیں، حیران ہو کے جھک کے کہنے لگا ابراہیم آپ تو بچ گئے، آپ کی تو بات اپنی جگہ، مجھے تیرے رب سے ڈر ہے، کہیں اللہ مجھے پکڑے گا تو میں 1000 گائیں صدقہ کرتا ہوں، قربانی کرتا ہوں کہ اس عذاب سے میں بچ جاؤں۔ دیکھو نا جھکا کہ نہیں جھکا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی، 1000 گائیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1000 گائیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا پڑھ لو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، نہ پیسہ لگے گا، نہ خرچہ ہوگا، نہ پریشانی پڑے گی، کلمہ پڑھ لو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا آپ کو تو مانتا ہی نہیں ہوں، آپ کو مانو تو پھر مسئلہ کیا؟ اس کے لیے 1000 گائیں ذبح کر دو، 1000 نہیں لاکھ بھی ذبح کر دو، وہ میرا دوست ہے، وہ میری مانے گا، وہ تیری نہیں مانے گا۔ تو وہ ابراہیم جس کے لیے آگ کو باغ بنایا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ تو سارے میرے دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، مگر جو رب ہے جہان والوں کا وہ میرا دوست ہے۔ تیرا تو دوست ہے ابراہیم، پر رب کون ہے تعارف کراؤ، ہمیں بھی سمجھاؤ، ہم بھی سمجھیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا تو ہم سب کا خالق ہے، الذی خلقنی وهو یہدین، وہ جو مجھے بچہ کر کے پیدا کر کے
مجھے راہ دکھاتا ہے کہ دودھ کی 2 نہریں تیری ماں کی چھاتی پر ہے. یہدی رہنمائی کرتا ہے. انڈے سے بچہ نکلے وہ مرغی کے پاؤں میں پہنچ جائے اور پہنچ کے اپنا رزق تلاش کرے. پاؤں میں نہیں، چونچ میں. پاؤں میں کھڑے چونچ میں پہنچ جائے. ادھر سے روزی ملے گی. اس کو یہ سمجھ دینے والا کون؟ ذمہ داروں، گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ٹانگوں میں کھڑا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے ٹانگوں کے نیچے وہاں سے مجھے روزی ملے گی. ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور بچہ جب ماں کا پیدا ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں نہیں گھسیٹتا، وہ چھاتی تلاش کرتا ہے. جو ہی ماں، میرا ایک معذور بچہ ہے جس کو اتنا شعور بھی نہیں ہے، اب بھی کہ 15 سال کی عمر میں ماں چھاتی سے لگاتی اس کو نیند آ جاتی. تو یہ سمجھ کس نے دی بولو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرا رب ہے. وہو یہدین، جو میری رہنمائی کرے وہ میرا رب ہے. والذی یطعمنی، جو مجھے کھلائے وہ میرا رب ہے. ویسقین، مجھے پلائے. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي، جو مجھے موت دیتا ہے. وَيُحْيِينِ، پھر زندہ بھی کرتا ہے. تو پیدا کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. رہنمائی کرتا ہے، پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے. کھلاتا ہے، پلاتا ہے، موت دیتا ہے، بیماری میں شفا دیتا ہے، موت کے بعد یحیین، زندہ کرتا ہے. والذی، اور وہ میرا رب ہے. اطمع، میں طمع کرتا ہوں. ان یغفر لی خطیئتی، وہ میرے خطاؤں کو معاف بھی کرے گا. فی الدین، قیامت کے دن. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں رب سمجھا دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کی مفہوم اور وضاحت کر دی. رضیت باللہ ربا. اب رب کون ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے. بولو رب کون ہے؟ جو زندگیاں دینے والا ہے. سارے بولو رب کون ہے؟ جو کھلانے اور پلانے والا ہے. خود کھاتا نہیں بلکہ کھلاتا ہے، خود پیتا نہیں بلکہ پلاتا ہے، خود سوتا نہیں ہمیں آرام کی نیند سلاتا ہے. میں نے الیاس پیغمبر سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب سمجھا. تو الیاس علیہ السلام نے کہا اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. اتدعون بالا، بتوں کو پکارتے ہو. وتذرون احسن الخالقین، اچھے خالق کو چھوڑ بیٹھے ہو. اللہ، اللہ اس کا نام ہے. ربکم، تم سب کا رب ہے. ورب آبائکم الاولین، سر سے لے کے آدم تک سارے باپ دادا سے پوچھو رب کون ہے. آبائکم، میرا ابو، میرے ابو کا ابو، پہلا ابو دادا آدم علیہ السلام سے پوچھو ربنا ظلمنا. نوح علیہ السلام سے پوچھو رب انی مغلوب فانتصر. پڑھ رہے ہیں تو اپنے باپ اجداد سے پوچھو رب کون ہے. جو رب ہے عبادت اس کی کرنی ہے، جو رب نہیں اس کی عبادت. اور رب کون ہے؟ سب کو رب نہ بناؤ. رب وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام ایک ہی یہ ذاتی نام ہے اور نام نہیں، ایک ہی ذاتی نام اللہ ہے. اس اللہ کو رب کہا. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو پکی بات ہے اللہ کا نام صرف اللہ ہی کا ہے. آگے وضاحت کرتا رب العالمین، ربی یہ سبحان ربی العظیم، ربی یہ سبحان ربی الاعلی، ربی یہ ربنا آتنا فی الدنیا. بتاؤ جس نے اپنے رب پہ یقین نہیں کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیوں؟ نماز میں کتنے رب آ رہے ہیں، گن لینا بعد میں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر رب کون ہے؟ تہجد کی نماز میں جن آیتوں کو پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، جس نے سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھ کے رات سویا، اللہ کریم اس کو ثواب عطا فرمائے.
آل عمران کی آخر آیتیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں یہ آیتیں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے تھے؟ کتنی بار بار ہے دیکھو. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے ربا، تو نے جو کچھ پیدا کیا ہے بیکار نہیں ہے. پھر کہا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، جس کو رب تو نے جہنم میں ڈال دیا گناہوں کی وجہ سے، پھر اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ یہ تو بڑی رسوائی کوئی. پھر کہا ربنا اننا سمعنا منادیا، رب آواز لگانے والے نے ایمان کی آواز لگائی، ہم نے اس آواز کو سن کے فوراً کلمہ پڑھ کے آمنا، ایماندار بن گئے. پھر کہا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، رب ہمارے گناہوں کو معاف کر، رب ہماری غلطیوں کو مٹا دے، رب نیکوں کے ساتھ ہمیں موت دے دے. آخری دعا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، جو وعدے تمہیں کیے وہ پورا فرما دے. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کی ملامت سے بھی بچا دے. 5 بار رب آ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب. اور جب 5 بار رب کہا نا تو فوراً رب نے کہا فاستجاب. کیا کہا جی؟ فاستجاب. علماء نے اس نبی علیہ السلام کی تہجد کی نماز کی وجہ سے فرمایا جو 5 مرتبہ کہے گا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اللہ ہم سب کی ایمان کو مضبوط فرما. 5 مرتبہ یا رب پڑھا، رب ہم سب کی ایمان کو مضبوط فرما. تو یہ 5 ہے، یہ لینا ہے. 5 مرتبہ رب کہہ کر نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دیر نہیں لگائی، قبول کر کے کیا کہا فاستجاب لکم ربکم. جس رب کو رب کر کے پکارتے ہو وہ رب کہتا ہے فاستجاب لکم، میں رب نے تیری دعا قبول کر دی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. تیری امت کا مرد آئے کہ عورت آئے، چھوٹا نیک عمل کرے کہ بڑا عمل کرے، فاستجاب، قبول کروں گا. کتنی قدر ہے اللہ کے پاس. اپنے رب پہ جان لیا. رب کون ہے جی؟ بولو سارے مل اللہ. اب کہتا رضیت باللہ ربا، شکر ہے میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. دوسرا جملہ وبالاسلام دینا، اور شکر ہے کہ اسلام میرا مذہب ہے. یہودی اللہ بنا لیتا تو میں کیا کرتا، عیسائی بنا لیتا تو میں کیا کرتا. آپ کے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو قادیانی بنانے کے لیے دن رات پیسے دیتے ہیں. جان کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس پیسے کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس زبان لہجے کی مٹھاس کا بھی حساب دینا پڑے گا. بتاؤ یہ کامیاب لوگ ہیں؟ زندگی تباہ کر دی لیکن شعور نہیں. دنیا اتنی میٹھی لگ رہی ہے جیسے شہد کو ابھی چاٹتا ہے، مرتی ہی پھندا لگ جائے گا. نبی کا مسئلہ ہے. سوچ ایسے لوگ بھی 2 کانوں والے، آنکھوں والے، دماغ والے، اپنے آپ کو سمجھدار بتانے والے، تعلیم یافتہ کہنے والے، لیکن پیغمبر کے دشمن بنے. آپ اپنی جگہ بیٹھ کے شکر ادا کریں ہم مسلمان ہیں. شکر اللہ غلط محنت ہم نے آج تک کی نہیں اور کریں گے بھی نہیں، اور غلطوں کا ساتھ بھی ہم یہ تو مسجد میں بیٹھ کے یہ ارادہ کر لیں اللہ ہر موقع آپ کے لیے آسان کرے گا. تو جب ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس کے باوجود آپ صبر ہیں تو تعریف کس کی کرنی چاہیے؟ وبالاسلام دینا، شکر اللہ مسلمان پیدا کیا، اسلام مذہب دیا، یہودیت عیسائیت سے بچایا، انجیل والوں سے بچایا، زبور تورات والوں سے بچایا. شکر اللہ قرآن والا ہمیں. کتنی بڑی تعریف ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اسلام ہے نا یہ کتنی بڑی دولت ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے بندہ مجرم ہوتا ہے، جو ہی اسلام قبول کرتا ہے 100 سالہ گناہ دھو ڈالتا ہے. اسلام کتنی قدر والی چیز ہے ہمیں تو پتہ نہیں. نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم منصر الاسلام والمسلمین،
یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں کی مدد کر، کیا کہا اللہم منصر الاسلام والمسلمین، رب جس اسلام کو ہمارا مذہب بنایا ہے اس کی بھی مدد فرما، مسلمانوں کی بھی مدد فرما، تیرے نبی کے سمجھانے پہ قرآن۔ نبی علیہ السلام پہ قرآن اترا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پیغمبر آدم علیہ السلام سے مخلوق چلی، ہر دین ہر مذہب ہر نظام بدلتا رہا، آخر میں دو ٹوک فیصلہ کر کے بتاتا ہوں ان الدین، اگر دین مجھ سے پوچھتے ہو تو الاسلام، بس اب اسلام دین باقی اور کوئی دین قبر میں آپ سے سوال کیا ہوگا، من دین ما دینک، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، تو کیا کہو گے، بولو آپ کا دین کیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں کیا کہو گے، اسلام، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، زندگی کے دو موقع آپ پہ آتے ہیں، یا خوشی آتی ہے غمی آتی ہے، بس دو ہی تو ہے نا، خوشی آئے تو کیا کرو گے، شکر ادا کرو، غمی آئے تو کیا کرو گے، صبر کرو گے۔ ایک آدمی پہ خوشی آئی، اس نے کجریاں لائی، ڈول ڈماکے جمع کیے، ناچ گانا شروع کر دیا، یہ شکر اللہ کا، اسلام اس کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو آوازوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے نبی وہ کون سی، خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور میت غم کے وقت نوحے کی آواز، اس پہ اللہ لعنت ڈالتا ہے۔ تو بتاؤ غم کے موقع پہ جو رو رہا ہے ہائے 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 ہائے، آنکھوں سے رونا گناہ نہیں، جو ہائے ہائے کرتا ہے کبھی ادھر سے ہاتھ مارا کبھی ادھر سے مارا، کبھی مجنون بن کے گرا، کبھی بال دائیں بائیں کیے، کبھی کپڑے اڑے، ایسی حالت جب وہ کرتا ہے تو اس کو اللہ حوصلہ نہ دے کوئی اور حوصلہ دے سکتا ہے؟ فرمائے ملعونان سلطان، دو آوازوں پہ لعنت، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت، مصیبت کے وقت ہائے ہائے کر رہے ہیں، جاہلیت میں عورتیں اپنے سینوں کو پیٹتی ہیں ایسے، ہائے کیا ہو گیا، تیری کوئی جان تو ہم نے نہیں لی، تو اللہ کا فیصلہ، اور منہ پر مارتی تھی ہائے کیا ہوا، تو شریعت کہتی ہے جو ایسا کام غم میں کرتا ہے، اسلام نے کہا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو خوشی کے وقت گانے بجاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت ایسا آئے گا ہر آدمی سود کھائے گا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہر آدمی سود کس طرح کھائے گا، کہا نہ کھانے والا بھی نہیں بچ سکتا سود سے، کس طرح، آج کل ہماری تنخواہیں کہاں سے آ رہی ہیں، سوچ کیسے کیا کریں، ایک تو جا کے پیسے رکھ کے خود سود کھاتا ہے، شکر ہم ان میں سے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مجبوریاں ایسی ہیں، دائیں بائیں قرضے ہو لیے، پیسہ وہیں سے آتا ہے، ہم بچ نہیں سکتے، نبی صاحب کی بات آگے کے سچ ہے، سچ ہوگی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا وقت ایسا آئے گا جیب جیب میں گانا ہوگا، ہم نے جیب جیب میں کی، اس وقت ٹیپیں ہوتی تھی، ٹیپ خریدنا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، پیسے لگتے ہیں، تو اب دیکھو مسجد میں وہ نمازی ہے اور اس کے موبائل بج رہا ہے، اس حدیث کو آج سامنے رکھو، پھر ایسا موبائل نہ لگا، پھر ایسی گھنٹی نہ لگا، جس موبائل پہ گھنٹی ہو ساز ہو، یہ گانا ہے، اور گانا سننا حرام ہے، اور گانے پہ اللہ کی لعنت آتی ہے، پھر بتاؤ آپ کو حوصلہ کون دے گا، لانتے اوپر سے لانتے ہیں نیچے، حوصلہ کوئی دے سکتا، نماز میں کھڑا اس کی گھنٹی بج رہی، نمازیوں کی بھی نماز خراب کرنے کا جرم ملا، مسجد میں گانے کی آواز ملا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے جب تو خوش ہے، صحت مند ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو اس موقع پر بھی تو شکر ادا نہیں کرتا، تیری گانے بج رہے ہیں، تیری یقین نیت دائیں بائیں ہے، تیری توجہ دائیں بائیں ہے، تو پھر بتا تو اسلام سے اور کیا سبق حاصل کرتا ہے؟ اسلام دو موقعوں پر ہمیں رغبت دلاتا ہے، خوشی آئے تو کیا کرنا ہے، شکر الحمدللہ، چل کے آیا نماز کو یہ بھی شکر، الحمدللہ بولا زبان کا شکر، موبائل اپنا بند کر دیا یہ عمل کا شکر، ساری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے یہ خوشی کا موقع، مصیبت پہ صبر کرو گے، رضیت باللہ ربا، رب کو اللہ کو رب مان کے راضی، اسلام کو اپنا مذہب مان کے راضی، کتنے ہو گئے دو، آخری چیز وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا نَبِيًّا، اور شکر ہے کہ محمد نام کا پیغمبر میرا پیغمبر بن گیا ہے، ہم نے مانگا بھی نہیں تھا اللہ سے، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا، کہہ دو الحمدللہ۔
अल्लाह करीम फरमाते हैं वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे पैगंबर आपको इतना कुछ दूंगा कि तू खुद राजी हो जाएगा। जिसको रब राजी करे, बताओ उसका कोई मकाम नजर आता है आपको? कितना बड़ा मकाम। नजर आने की चीज तो नहीं तो क्या नजर आएगा? अल्लाह बड़ी चीज को अल्लाह हमेशा छुपा के रखे, इसकी कदर बाद में आती है। तो इतना बड़ा मकाम नजर आने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि हम उसको देख सकें। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे हबीब इतना कुछ दूंगा कि फतरज़ा, तू राजी हो जाएगा। जब ये आयत नबी अलैहिस्सलाम ने सुनी, नबी अलैहिस्सलाम ने दिल में बात रख ली कि अल्लाह फरमाते हैं कितना दूंगा कि तू राजी होगा ना, तो फिर मैं दुनिया ना मांगू। दुनिया ये नहीं कि कोठा बंगला हो जाए, ये नहीं कि सोना चांदी हो जाए, ये नहीं कि मेरी बच्ची का मसला हल हो जाए, बच्चे का मसला हल हो जाए, अरे मैं जन्नत में पहुंच जाऊं। नहीं, सब्र, इस दुआ को संभालो। 63 साल जिंदगी पूरी कर दी नबी अलैहिस्सलाम। क्या कर दी? 63 साल जिंदगी पूरी कर दी। अल्लाह ने कहा भी कि इतना दूंगा तू राजी होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को अमानतन अपने पास संभाला। 63 साल जिंदगी जब पूरी हुई, जब देखेंगे मेरा उम्मती जहन्नम में है, तो नबी अलैहिस्सलाम बोल पड़ेंगे, रब्बा तूने 63 साल जिंदगी के दौरान मुझे कहा था इतना कुछ दूंगा कि तू राजी होगा। मैंने वो दुआ दुनिया में नहीं की थी, संभाल के रखा था। अब मैं कह रहा हूँ मेरा जो उम्मती जहन्नम में है, रब्बा तू निकाल के जन्नत में दाखिल हो जा, मैं राजी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब, मैं तो कहता हूँ बड़ा सखी मैं हूँ, लेकिन तुझे जो मैंने नेमत दी, दिल दिया, दिमाग दिया, सोच दी, ये भी तो सोच के काबिल है। कितनी बड़ी जरूरत की जगह तूने वो दुआ रखी। जात का मसला नहीं, उम्मत का मसला, कि सारी उम्मत को जहन्नम से निकलवा के जन्नत में दाखिल करवा के फिर कहा अना रब्बी राज़िन, ए रब्बा मैं अब राज़ी हूं। इससे बड़ा कोई शफीक आपको दुनिया में मिला है या तारीख पढ़ी है? मैं कहता हूँ ना आया है ना आएगा। तो ये दुआ याद करो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद रसूलन नबिया। जो सुबह पढ़ेगा शाम से पहले मर जाए तो जन्नती है, जो शाम को 3 बार पढ़ेगा सुबह से पहले मर जाए तो क्या है?